آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اور میلاد کی خوشی میں اظہار کرنا، آیا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے حضور کے میلاد کی خوشی منانی چاہیے، حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے سورۃ یونس کی آیت مبارکہ پر بڑی وضاحت سے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پیارے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے خوب خوشی مناؤ، یہ خوشی کا اظہار بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ بعض علماء نے یوں کہا کہ فضل سے مراد بھی حضور ہیں اور رحمت سے مراد بھی حضور ہیں۔ کل یا پرسوں شاید میں نے ایک مولانا صاحب کو سنا، اس نے کہا یہ آیت حضور کی خوشی کے اظہار میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو قرآن پاک کے جشن کے حوالے سے ہے کہ نزول قرآن پر تم جو ہے چاہیے کہ خوب خوشی کا اظہار کرو۔ چلو اس کی یہ روایت، اس کی یہ بات مان بھی لیں، کیا ہماری عقل یہ تقاضا نہیں کرتی کہ قرآن نازل ہو تو خوشی کا اظہار کریں، صاحب قرآن کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہ کریں؟ اگر نزول قرآن پر خوشی کا اظہار جائز ہے تو صاحب قرآن جس کی وجہ سے قرآن کی نعمت ملی ہے اس کی ولادت پر خوشی ناجائز کیوں ہو گئی؟ اور حقیقت یہ ہے کہ کثیر علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد صاحب قرآن ہے، اور یہ قرآن کی تفسیر بالقرآن ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب قرآن میں رحمت حضور کو کہا گیا ہے تو اس آیت میں بھی رحمت سے مراد حضور ہے۔ ایک بات قرآن، میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نزول قرآن پر بھی خوشی ہے اور اس خوشی کا اظہار کریں گے، محفلیں سجا کے جو رمضان میں کثرت سے سجاتے ہیں، ویسے سال کے ہر دن میں قرآن کے نزول پر ہمیں خوشی ہے، اور اس خوشی کا اظہار خصوصیت کے ساتھ ہم لیلۃ القدر کی رات کرتے ہیں، بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اسی طرح حضور کی ولادت کی خوشی ہر دن ہے، اور جو بندہ روزانہ حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرے بالکل ٹھیک ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول کی 12 تاریخ جس پر جمہور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ حضور 12 ربیع الاول کی رات کو اس جہان میں آئے، تو اس دن اور اس رات ہم خصوصیت کے ساتھ حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اظہار تو ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ اب اس پر علماء کرام کی بحث ہے۔ علامہ ابن حجر جیسے عظیم محدث اور متباحر عالم دین اس پر لکھ رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں اگر قرآن کے نزول پر خوشی منانا اور اس خوشی کے اظہار کے لیے محفل سجانا یہ جائز ہے،
تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس کی ولادت پر خوشی منانا کیوں ناجائز ہے؟ اب یہ آج کل کے تو عالم ہیں نہیں، ان کو تو کئی سو سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی سوچ یہ ہے 150 سال پیچھے چلے جائیں، چلو 300 سال پیچھے چلے جائیں، جس محدث کو اٹھائیں گے نا اس نے حضور کے میلاد پر کتاب لکھی۔ یہ حضور کے مولود یا حضور کی ولادت پر جو شدت اختیار کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی پیدائش زیادہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 150 سال ہے۔ اس سے پیچھے جتنے چلے جائیں نا سب حضور کی ولادت کی خوشی منانے والے تھے۔ اور کیوں نہ منائیں جب اللہ رب العزت قرآن میں بار بار اس کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں آپ قرآن مجید میں یہ آیت پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ والضحیٰ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ اب آپ کسی حدیث کی طرف بھی نہ جائیں، آپ خود سوچ لیں رب کی نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ کائنات میں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چرچا کرنے کے انداز ہر زمانے میں مختلف ہوں، اس پر تو کوئی اختلاف رائے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا تو انکار نہیں کر سکتا کہ رب کا فرمان ہے اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یہ تو ثابت ہے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں، نفس میلاد کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم میلاد کا انکار کرتے ہیں، اس کا اگر انکار کرے گا تو وہ قرآن پاک کی نصوص، یہ تو نص قطعی ہے، قرآن پاک کی نصوص کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام کے میلاد کو، میلاد کیا ہے؟ میلاد، مولود، ولادت، یہ مترادف ہیں۔ عربی جو کتابیں لکھتے ہیں حضور کی میلاد پر وہ لکھ دیتے ہیں مولود النبی، میلاد نبی، ٹھیک ہے۔ ہم اردو میں اس کو ولادت نبی کہہ دیتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے نا، بات تو ایک ہی ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ ولادت نبی، ولادت مصطفیٰ، مولود نبی، مولود مصطفیٰ، بات تو ایک ہی ہے۔ مولود، میلاد، ولادت، یہ مترادف چیزیں ہیں، اس پر تو ہر محدث نے کتاب لکھ ڈالی ہے۔ نفس میلاد کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جو صبح کا درس ریگولر میرا سننے والے تھے، قرآن پاک کا الحمدللہ پورا درس ہو چکا ہے، تو اس میں کیا سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر نہیں کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور پیارے حبیب یاد کرو اس واقعے کو جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو ہے سن رسیدہ مٹی سے آواز دیتی ہوئی مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ یہ حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا پورا قصہ سنا دیا ہے کہ کس طرح فرعون نے خواب میں دیکھا ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو اس کے تخت کو الٹ دے گا۔ نجومیوں سے پوچھا تو نجومیوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے پھر کیا کیا کہ بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے بیٹے کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ تو پورا واقعہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، پھر کس انداز میں پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو دودھ پلاتی رہی،
پھر جب سختی بڑھی تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم پر اس کو ایک صندوق میں ڈال کے نہر میں بہا دیا. وہ نہر فرعون کے محل سے ہوتے ہوئے آگے جاتی تھی. یہ میں تفسیر نہیں سنا رہا، یہ قرآن پاک کی آیات کے ترجمے میں یہ واقعہ ہے. پھر وہاں سے وہ صندوق جو ہے اس نہر میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں سے جب گزرنے لگا تو فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو دیکھا اور پکڑ لیا. صندوق کھولا تو اس میں بچہ تھا. فرعون نے کہا کہ مجھے ڈر ہے یہ وہی بچہ نہ ہو. بیوی نے کہا نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے، اللہ نے اس بچے کے ذریعے ہم بے اولاد تھے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دی ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں، اسی بچے کو اللہ رب العزت نے، جس نے فرعون کا ستیہ ناش کرنا تھا، اس کے تخت کو الٹ دینا تھا، اس کے سامنے جو آ کے سینہ سپر ہونا تھا، جس بچے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اس کی پرورش بھی کہاں کی؟ فرعون کے محل میں. یہ سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ٹھیک ہے. پھر جب دودھ پلانے کی باری آئی، حضرت موسیٰ جو بچے تھے کسی کا دودھ نہ پیتے تھے. پھر تلاش کرتے کرتے کس کا دودھ پیے گا، وہ بھی ماں تک پہنچا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئیں جنہوں نے آ کے اپنے چھاتی کا دودھ پیا اور حضرت موسیٰ نے پیا. اور یوں ماں کو بھی قرار آیا اور حضرت موسیٰ کو بھی حقیقی ماں کا دودھ نصیب ہوا. اور اللہ کی شان اور قدرت دیکھیں، فرعون کا جو دشمن اللہ کا نبی حضرت موسیٰ جو تھا، پلا بھی دشمن کے گھر. یہ پورا واقعہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے نا. اب یہ نفس میلاد کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیں، سورۃ مریم اٹھائیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا پورا ذکر ہوا ہے. آپ اس میں حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر پڑھیں، حضرت مریم کی ولادت کا ذکر پڑھیں. یہ ساری وہ آیات ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ضمناً عرض کر رہا ہوں. نفس میلاد کا انکار کر کون سکتا ہے؟ اچھا چلو بھی حضور کی ولادت کا ذکر کر دیں. کیا حضور کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی. کس شہر کی؟ وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی جس میں میرا پیارا حبیب رہتا ہے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے اس کے باپ کی. یہاں سے جدات مراد ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں، حضرت آدم بھی ہو سکتے ہیں، اور حضور کے حقیقی باپ جو آپ کے والد ہیں حضرت عبداللہ بھی ہو سکتے ہیں. وما ولد، اور جو پیدا ہونے والا ہے اس کی قسم. پیدا ہونے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ. اللہ تو حضور کی ولادت کی قسمیں اٹھا رہا ہے اور ہم ولادت کا انکار کریں. ہم کہیں سیرت کا جلسہ کریں گے، میلاد کا جلسہ نہیں کریں گے، تو پھر میلاد والی آیات جو ہیں قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام کی، ان کو نکال دو. نفس میلاد کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام اور حضرت اللہ کی ولیہ حضرت مریم کے میلاد کو، ولادت کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. یہ تو انکار کر ہی نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف کوئی کر سکتا ہے کہ میلاد منایا کیسے جائے. میلاد کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میلاد منانے کا انکار کر سکتے ہیں، اس کے طریقہ کار پر وہ اختلاف کر سکتے ہیں. نفس میلاد کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ سیرت کی محفل سجائیں گے، میلاد مصطفیٰ کی نہیں سجائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یا تو پھر میلاد والی آیات قرآن پاک سے نکالیں. اچھا ایک اور بات بھی چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں. میں ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، اس کا نام تھا، اس کا کلپ دوست ہی بھیجتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب اس کا جواب دیں، واٹس ایپ کرتے ہیں قاری صاحب اس کا جواب دیں. وہ اسی بات پر لگا ہوا تھا وہ مفتی، ٹھیک ہے چلو میں نام نہیں لیتا، وہ مفتی اسی بات پر لگا ہوا تھا کہ عیدیں تو دو ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. یہ عید میلاد النبی کیسے ہو گئی؟ یعنی لفظ عید سے بھی چڑ ہو گئی. عید میلاد النبی کیوں؟ عیدیں تو دو ہیں. جب عیدیں دو ہیں تو پھر تیسری عید کہاں سے آ گئی؟
پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک عید شرعی ہوتی ہے اور ایک عید مسرت ہوتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں حضور کے ولادت کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے، یہ عرفی عید ہے، شرعی نہیں ہے۔ ہم اس کو عید مسرت کہتے ہیں، خوشی والا دن، اس کو شرعی دن نہیں کہتے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے بھی؟ جس دن کوئی نعمت ملے وہ دن عید کا دن ہے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دسترخواں کی گزارش کی، من سلوہ کی گزارش کی کہ قوم بنی اسرائیل کی بڑی سخت قوم تھی نا، بڑی ضدی قوم تھی، فرمائشیں کرتی رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، اے میرے رب ہم پر مائدہ نازل کر دے، وہ دسترخواں نازل کر دے جو من سلوہ کی صورت میں نازل ہوا بنی اسرائیل پر۔ اچھا جی، وہ دن کیا بن جائے گا؟ عید لاولینا وآخرینا، جب وہ تیرا نعمتوں والا دسترخواں من سلوہ اترے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے گا، لنا ہمارے لیے، اولینا آخرینا اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، جو گزر چکے ان کے لیے بھی یہ دن عید کا دن ہوگا، جو آنے والے ہوں گے ان کے لیے بھی یہ دن عید کا دن بن جائے گا۔ یہ تو قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ ایک عید مسرت ہوتی ہے اور دوسری عید شرعی ہوتی ہے۔ جو عید مسرت ہے اس پر روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے جلسہ بھی سجا سکتے ہیں، لنگر بھی چلا سکتے ہیں۔ اور جو عید شرعی ہے اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، وہ رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اس میں شرعی تقاضوں کے مطابق چلیں گے۔ لیکن جو عید مسرت ہے اس میں شرعی حد میں رہتے ہوئے اس کو ہم اس خوشی کا اظہار کریں گے، یہ بالکل اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اگر یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی کو سمجھ نہیں آیا، 15ویں صدی کے مولوی کو سمجھ آ گیا جو کہتا ہے تیسری عید کہاں سے آ گئی، 2 عیدیں ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں عیدیں جو شرعی عیدیں ہیں وہ 2 ہی ہیں، لیکن عید مسرت وہ عید ہوتی ہے، خوشی والا دن، جس دن رب کا انعام نازل ہو جائے تو بندہ خود منصف بن جائے، اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھے، جس دن من سلوہ اترے وہ دن عید کا دن، اور جس دن اللہ کا حبیب دنیا میں آئے وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔